سب سے پہلا سر کوشچن ہے کہ میں ایک بندہ ہوں, میں نے ایک پلاٹ لیا ہے, مجھے کیا طریقہ کار ہے کہ ایک میں گھر کی رجسٹری کروانے کے لیے مجھے سب سے پہلے کدھر جانا چاہیے؟ اچھا سر, بہت اچھا سوال ہے. کافی لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا. عام آدمی, انسان, خاص طور پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پہ زیادہ تر ایجوکیشن کی تھوڑی سی کمی ہے, اس بیسس پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. پرانے جو بزرگ ہوں گے تھے ان کو پتہ تھا زمینوں کو اصل میں مرلے, کنال, مربع, قلعہ کے حساب سے بھرکتے تھے کہ جی اس طرح کر کے ہم اپنا ڈیوائڈ کر لیتے تھے. تو آپ کا کویشچن بیسکلی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے نے کوئی پراپرٹی بیچنی ہو یا خریدنی ہو اس کا سب سے پہلے کام کیا ہے. اب نارم کیا بن گیا ہے, دا بیسک نارم فار اے پرسن از دیٹ وہ آتا ہے پہلے وکیل ہائر کرتا ہے. وکیل ہائر کرنے کے بعد وہ اپنی انفارمیشن لے کے دیتا ہے کہ جی یہ میری پراپرٹی ہے, میرے پاس یہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے. اب میں نے اس پراپرٹی کو لیٹس سپوز پہلے ہم آتے ہیں سیلنگ کی طرف کہ جی آپ مثال لے لیں, عثمان صاحب ہیں, آپ نے جی پراپرٹی بیچنی ہے. اب سیلنگ کا پروسیس پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ڈیلر درمیان انوالو ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کا سودا کروا دیا, اس کا ایک 2% کمیشن ہوتی ہے وہ جو طے ہوئی ہوتی ہے. اب اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے. ٹھیک ہے جی, لوگ کیا کرتے ہیں, عام آدمی کیا کرتے ہیں جی ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ بھی یہ آ رہی ہے حدیث ہی ہے کہ لکھ پڑھ کے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہے. اب لکھ پڑھ کیا کرتے تھے لوگ, پہلے خود اپنا گھر میں بیٹھ کے 2-3 گواہ بٹھا کے چٹے کاغذ میں لکھ لیتے تھے کہ جی یہ ٹرمز ہے, ایسے کرنا ہے. لیکن اب ایسا دور نہیں رہا. اب حکومتوں نے قانون ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں جس پہ اسٹامپ پیپر جس طرح آپ کہتے ہیں بہت ضروری ہے. اسٹامپ پیپر نکلوائیں جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ سائن ہو گیا, اقرار نامہ اسے کہتے ہیں, جس پہ آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھ دیتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں کہ اتنے ٹرمز میں ہم اتنے پیسے دینے ہیں, یہ ٹائم زون ہے اور اس مطابق سارا کچھ مکمل ہوگا. اور انشاءاللہ پوری امید یہ ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ آگے کیا کرتے ہیں, رجسٹری کا پروسیس شروع کرتے ہیں. اس کے لیے نہ ہی سیلر کو پتہ ہے, نہ ہی باہر کو پتہ ہے, نہ ہی ان کو پتہ ہوتا ہے ڈیلر والوں. انہوں نے کیا کرنا ہے, ڈیلر والوں نے کہنا جی آپ کا کوئی وکیل ہے, آپ نے کہنا جی ہے. آپ سیلر کہے گا میرے پاس وکیل ہے, ڈیلر کہے گا میرے پاس وکیل ہے. اب ایسا ہونا ہے زون جس پہ آپ نے مقرر کرنا ہے کہ کون سا وکیل کس کا کام کرے گا. کیوں وکیل کی میں بات کر رہا ہوں, اس کی بیسک یہ ہے کہ جی آپ کی لیگل پروسیجر جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہے. اتنی بات آ گئی ہے سمجھ. پھر جب آپ ہائر کر لیتے کسی وکیل کو, وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی پیمنٹ پوری ہو گئی ہے آپ کی. ان کی جی پیمنٹ پوری ہو گئی ہے, آخری پیمنٹ رہ جاتی ہے. کیوں رہ جاتی ہے آخری پیمنٹ؟ وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے اس کو ساری پیمنٹ دے دی یہ تو لے کے گیا, ہمارے نام کون کرے گا پلاٹ؟ ٹرانسفر پروسیس کیسے ہوگا؟ اف آئی گیو ہم ایوری تھنگ آئی ہیو نو لیورج. ٹھیک ہے نا. پھر کیا کرتے ہیں لوگ, کیا وہ آتے ہیں وکیل کو ہائر کرتے ہیں, وکیل صاحب پراپر پروسیجر شروع کرتے ہیں. پروسیجر کے بعد ایک ڈے رکھا جاتا ہے جس پہ اپنے بیان ریکارڈ کرانے ہوتے ہیں. سیلر کا مقصد ہے بیان دینا, بائر کا مسئلہ وہاں جا کے انگوٹھا سائن کرنا.